بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت میں ایک بہت ہی خاص ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں، کیونکہ کچھ دوستوں نے فرمائش کی کہ امریکہ اور چین میں بڑھتی ہوئی کشیدگی خطے کے لیے کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور پاکستان کا اس میں کیا کردار ہوگا۔ اب یہ بہت ہی اسپیسیفک سوال ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ ادھر ادھر کی باتیں کیے بغیر اسپیسیفک جواب دوں، تاکہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکے اور سچویشن کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ ناظرین کرام، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ پاکستان تاریخ کے دوراہے پہ کھڑا ہے اور ایک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہا ہے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا اس وقت ایک انتہائی نازک موڑ سے گزر رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ ہے امریکہ کی افغانستان میں ناکامی۔ کیونکہ 20 سال کے عرصے میں امریکہ کا بہت پیسہ خرچ ہو گیا، تقریباً $2.3 ٹریلین خرچ ہو گیا، بہت سارے فوجی مارے گئے اور بہت سارا وقت گزر گیا۔ اس دوران چونکہ امریکہ افغانستان میں بہت زیادہ مصروف رہا اور ساتھ میں عراق میں بھی بہت مصروف رہا اور وہاں بھی بہت نقصان ہوا، اس لیے اس کی توجہ چین کی ترقی کی طرف سے بڑھ گئی۔ اور پچھلے 20 سال میں چین نے جس تندہی کے ساتھ اور جس کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے آپ کو معاشی طور پہ ڈیولپ کیا، وہ امریکہ سمجھ نہیں سکا۔ امریکہ یہی سمجھتا رہا کہ وہ دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور کولڈ وار کے دنوں میں بھی سوویت یونین نے کوئی بہت بڑا چیلنج اس کے لیے کھڑا نہیں کیا تھا۔ لیکن امریکہ یہ چیز مس کر گیا کہ چین فوجی طاقت بننے کے لیے کوشش نہیں کر رہا، بلکہ وہ دنیا کی ایک بہت بڑی معاشی طاقت بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ کے پاس معاشی طاقت ہوتی ہے تبھی آپ عسکری طاقت پہ اپنا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ چین نے ایگزیکٹلی وہی کیا۔ امریکہ کو افغانستان اور عراق میں مصروف دیکھ کے چین خاموشی سے اپنے آپ کو معاشی طور پہ ترقی دیتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پہ بھی اس نے اپنا اثر رسوخ بہت بڑھایا، ریجن میں بھی اور ریجن سے باہر بھی، یعنی افریقہ اور ساؤتھ امریکہ میں بھی۔ امریکن دانشور اس چیز کو مس کر گئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جب امریکہ کو یہ احساس ہوا کہ چین کو کنٹین کرنے کا وقت گزر چکا ہے، تو اب امریکہ ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کسی طرح چین کو انسرکل کر لیا جائے۔ اور کواد اور آکس کے معاہدے اسی چیز کا شاخسانہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کواد میں امریکہ کے ساتھ بھارت، جاپان اور آسٹریلیا ہیں، جبکہ آکس میں امریکہ کے ساتھ برطانیہ اور آسٹریلیا ہے۔ لیکن میری رائے میں وقت گزر چکا ہے، چین امریکہ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور چین ایک بہت بڑی طاقت بن کے صرف خطے کے ہی لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی طاقت بن کے ابھرا ہے، کیونکہ اس کا سیاسی اثر رسوخ بھی بہت بڑھ گیا، معاشی طور پہ بھی وہ بہت مضبوط ہو گیا ہے، اور اسٹریٹجیکلی اس کی لوکیشن اور اس کے ریسورسز پہلے ہی بہت شاندار تھے۔ اس لیے ناظرین، اگر تو سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا تیسری جنگ عظیم ناگزیر ہو چکی ہے، تو میرا آسان جواب یہ ہے کہ ہم تیسری جنگ عظیم کی طرف نہیں جا رہے، لیکن خطہ کسی بڑی جنگ کی طرف جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ میری رائے میں 2030 تک شاید کوئی بہت بڑی جنگ دنیا میں نہ ہو، لیکن اس خطے میں
جسے ہم ایشیا پیسیفک کہتے ہیں، چھوٹی موٹی جھڑپیں ضرور ہوں گی۔ جسے فیس آف کرنا کہتے ہیں وہ ہوگا، کیونکہ امریکہ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر جس طرح 2028 میں چین دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن جائے گا، اگر چین اسی طرح ترقی کرتا رہا تو 2040 تک میری رائے میں امریکہ کو عسکری طور پہ بھی پیچھے چھوڑ دے گا۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ کسی طرح چین کی اس رفتار کو کم کیا جائے، یعنی اگر وہ 2028 میں معاشی طاقت بن رہا ہے تو کسی طرح اس کو 2035 تک لے جائے، اور اگر 2040 تک وہ ایک عسکری طاقت بن سکتا ہے تو اسے کسی طرح 2050 تک لے جائے۔ امریکہ مجھے نہیں لگتا کہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوگا، کیونکہ جن کرداروں کو اس نے اپنے ساتھ ملایا ہے ان میں کوئی بھی اتنا ریلائبل اور مضبوط نہیں، نہ تو برطانیہ، نہ بھارت، اور نہ آسٹریلیا، اور نہ ہی جاپان، جبکہ چین نے انتہائی خوبصورتی سے سوویت یونین کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، یا میں کہوں گا کہ رشیا کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، سابق سوویت یونین، پاکستان کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، اور ناظرین کرام ترکی کو بھی چین نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ایران کو بھی چین نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ایک طرف چین، روس، ترکی، پاکستان اور ایران ہوں، اور دوسری طرف امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت ہوں، تو آپ کو کون سا پلڑا بھاری نظر آتا ہے آنے والے دنوں میں، خاص طور پہ 2030 کے بعد؟ یقیناً آپ صحیح سوچ رہے ہیں، چین کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کو پسند نہ آئے، اس پورے معاملے میں اور اس پوری رائیولری میں جو چین اور امریکہ کے درمیان ہے، اگر سب سے زیادہ کسی قوم کو نقصان ہوگا تو وہ ہوگا بھارت، کیونکہ بھارت چین کا پڑوسی ہے۔ امریکہ تو دور سے آئے گا، اپنے بحری بیڑے پہ آئے گا، کچھ کر سکے یا نہ کر سکے واپس چلا جائے گا، بھارت واپس بھی نہیں جا سکے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔